بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج کے حوالے سے مسائل بھی چل رہے ہیں اور حج کے ایام بھی چل رہے ہیں. تو حج کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی حج کے دن آتے ہیں یا قربانی کے دن آتے ہیں تو بعض ملحدین یہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی حج کا کیا فائدہ ہے. ایک انسان، ایک مسلمان اتنی دور حج کرنے جاتا ہے، 12-13 لاکھ روپے لگاتا ہے، اپنے ساتھ کسی کو لے کے جاتا ہے تو وہ لوگ بھی 12-13-14 لاکھ لگاتے ہیں. یوں لاکھوں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کے قربانیاں کرتے ہیں. تو گویا یہ ملحدین کے نزدیک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ نعوذ باللہ یہ کوئی فضول کام کیا جاتا ہے. حالانکہ ایک بات آپ یاد رکھیں، اس اعتراض کے جواب میں سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ حج جو اسلام میں اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے، یہ کوئی خالی صرف اور صرف اسلام نے حج کو اور اس حج کے اجتماع کو فرض قرار نہیں دیا ہے. ہر قوم اور ہر ملت کے ہاں اجتماعات منعقد ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ عقلاً کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ اس پہ اعتراض کیا جائے، کیونکہ ہر قوم اجتماعات منعقد کرتی ہے، ہر قوم کے اجتماعات ہوتے ہیں، ہر قوم کے لوگ جمع ہوتے ہیں. تو اسلام پر خالی اعتراض کرنا گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بس اسلام کے اوپر اعتراض کرنا ہے، مقصود اسلام ہے اور اسلام کے ساتھ ضد اور عناد اور حسد ہے. ورنہ ہر قوم کے ہاں اجتماعات ہوتے ہیں، ہر قوم کے لوگ اجتماعات منعقد کرتے ہیں. تو مسلمانوں کا یا اسلام کا حج کی عبادت کو فرض قرار دینا یہ کوئی انوکھا اور نیا کام نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حج کی جو حکمتیں اور مقاصد ہیں، اگر ان پر نظر رکھی جائے تو جو دوسرے عام دنیاوی اجتماعات ہوتے ہیں یا ملکی اجتماعات ہوتے ہیں، ان سے بہت بڑے مقاصد وہ حج کے اجتماع کے ہیں اور بڑی بڑی حکمتیں ہیں اس حج کی. جیسا کہ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حج کی ایک حکمت یہ ہے، حج کا ایک مقصد یہ ہے کہ حج کے ذریعے ایک مسلمان کو باطنی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. کیونکہ حج یہ دو چیزوں کے ساتھ خاص ہے. مخصوص زمانے میں مخصوص جگہ پر جا کر مخصوص ارکان ادا کرنے کا نام حج ہے. تو مخصوص زمانہ وہ زمانہ کہ جس میں اللہ کے نیک لوگوں نے اللہ کی عبادت کی تھی، اور وہ جگہ کہ جہاں اللہ کے نیک لوگوں نے اللہ کی عبادت کی تھی، اللہ کی خاطر قربانی دی تھی اور اللہ کی خاطر انہوں نے اعمال کیے تھے. وہ لوگ کہ جن کے باطن پاک اور صاف تھے، انہوں نے مخصوص جگہوں پر جا کر جو عبادات کی تھی. ایک مسلمان جب وہاں جا کے عبادت کرتا ہے، ان پاکیزہ لوگوں کے طریقے پر چلتا ہے اور ان کے طریقے کو اپناتا ہے، تو ایک آدمی کا باطن بھی ان لوگوں کی طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے جو دنیا کے اندر جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں کی توجہات ان جگہوں پر پڑتی ہے کہ جہاں اللہ کے نیک لوگوں نے کسی زمانے میں عبادات کی تھی، ابھی بھی آتے جاتے رہتے ہیں. تو جب ایک انسان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان جب وہاں پہنچتا ہے تو اس پر بھی فرشتوں کی توجہ مبذول ہو جاتی ہے. اور اسی طرح وہ فرشتے جو ملأ اعلیٰ میں موجود ہیں، اللہ کے وہ خاص فرشتے، وہ ایسی جگہوں پر عبادت کرنے والوں کے لیے مخصوص دعائیں کرتے ہیں، خصوصی دعائیں کرتے ہیں. دوسری حج کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ حج ایک ذکر الہی ہے. جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے اور اللہ کے سامنے وہ اپنی عاجزی کو پیش کرے. لیکن چونکہ دنیا میں انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، تو انسان پھر ایسی جگہوں پر جائے کہ جن جگہوں پر اللہ رب العزت کے نیک لوگوں کی نشانیاں ہیں، یا اللہ رب العزت نے وہاں خاص اور واضح نشانیاں رکھی ہیں کہ قرآن وہاں نازل ہوا، حضرت جبریل وہاں آئے اور بڑے بڑے فرشتے وہاں آئے اور نیک لوگوں نے وہاں وقت گزارا. تو ایک مسلمان ایسی جگہوں پر جاتا ہے جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے. جب ان جگہوں پہ جاتا ہے، ان جگہوں کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حج کے اندر اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، اس کے ارد گرد طواف کرتا ہے، صفا مروہ کو دیکھتا ہے، اور وہاں حضرت بی بی ہاجرہ جو دوڑی تھی اللہ کی یاد میں، اللہ کے لیے قربانی برداشت کی تھی اور دوڑی تھی، وہاں دوڑتا ہے. تو یوں اس کے دل میں اللہ کی یاد آتی ہے. ان جگہوں کو دیکھ کر جہاں جس جگہوں کے ساتھ اللہ کی یاد وابستہ ہے، انسان کے دل میں بھی اللہ کی یاد آتی ہے. وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے احکامات کو یاد کرتا ہے، اس کے حکم کو یاد کرتا ہے. اس نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہوتا ہے. تو حج کا یہ دوسرا بڑا مقصد ہے. اسی طرح حج کا ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی شان و شوکت کا پتہ چلے کہ حج پر جو لاکھوں لوگ آئے ہوتے ہیں، در حقیقت یہ ان مسلمانوں کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے کہ جو گھروں میں رہ گئے. تو یوں ان کی شان و شوکت معلوم ہوتی ہے.
اور اسی طرح حج کی ایک حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں تعارف ہو جائے، کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان بستے ہیں، لیکن ایک مسلمان اس کے پاس اتنا مال نہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنا مال اور وقت لگا کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ جا کر تعارف کرے، ان کے ساتھ ملے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کے ساتھ بات کرے۔ حج ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر یہاں انسان اپنا مال لگا کر پہنچ جائے تو پوری دنیا میں اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے چیدہ لوگ یہی پر آتے ہیں۔ اسی طرح ہر قوم اور ہر ملک اور ملت کے لوگ، ہر حکمران ایسا اجتماع مقرر کرتا ہے کہ جس کے ذریعے اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ مومنین اور منافقین میں امتیاز ہو جائے۔ ہر ملک کے لوگ اپنے مخلصین لوگ کے اجتماعات مقرر کرتے ہیں کہ تاکہ مومنین اور منافقین کے اندر امتیاز ہو جائے، کہ نیک اور بد لوگوں میں امتیاز ہو جائے اور منافق اور پکے دوستوں میں امتیاز ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس حج کو مسلمانوں پر اسی لیے فرض کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اچھے اور پکے مومنوں میں اور منافقین میں امتیاز کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے نیک بندے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو پکے مومن ہیں، وہ ان منافقین سے کہ جن کے پاس مال بھی ہے، جو اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن دل کے منافق ہیں، جو منافق ہیں، ان سے یہ نیک لوگ الگ ہو جائیں اور یہ نیک لوگ الگ جا کر جمع ہو جائیں، پھر اللہ کی ان پر خاص توجہ ہوتی ہے اور اللہ ان پر اپنی خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ تو حج کی یہ بڑی بڑی حکمتیں ہیں کہ اس سے انسان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اس سے مسلمانوں کی شان و شوکت مقصود ہے، اس سے آپس میں تعارف ہوتا ہے، اس سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ وہ بڑے بڑے مقاصد ہیں اور حکمتیں ہیں کہ جو حج کے اندر اللہ تعالیٰ کو مقصود ہیں۔ جو کہا اور سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔